کوئی خوف سنسنی نہیں پھیلاتا میں، مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے کہ جی میں خوف سنسنی پھیلاؤں. امریکہ کے الائز کو بھی ذہن میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. جو کو مسلمان ممالک بھی امریکہ کے الائز ہیں نا، میری تو انہوں نے جو ہے نا وہ کر دینی ہے ایسی کی تیسی. اپنا بیک اپ پلان جو ہے وہ ایلون مسک کی شکل میں. میری بات ابھی سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کو. قیادت کس کی ہوگی؟ وہ راج کرے گی خلق خدا، جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں. دیکھیں گریٹر اور گریٹسٹ وہ اللہ ہے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آج میں نے ڈسکس کرنا ہے جی پاک بہار. ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو ہماری ٹائم لائن پر موجود ہے، اور جب یہ جنگ چل رہی تھی تو تب ہی ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ انڈیا کے ٹکڑے ہوں گے، انڈیا میں احتجاج ہوں گے مودی کے خلاف. کروڑوں لوگ باہر نکلے مودی کے خلاف، اور ایک جگہ سے نہیں کافی جگہوں سے نکلے. کیرلا سے نکلے، اور سب جگہوں کا نام ڈاکٹر صاحب نے ڈسکس کیا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے کہ جی یہاں سے آوازیں اٹھیں گی. اور اس احتجاج کے نتیجے میں جو انڈیا کو نقصان ہوا جی، وہ 15,000 کروڑ کا نقصان ہوا انڈیا کی معیشت کو. اس احتجاج کا نام تھا جی انڈیا بند. انڈیا کو بند کیا، عوام باہر نکلی، اور مودی جون سا ہے انڈیا کے لیے اتنا خطرناک ہو جائے گا کہ جی 15,000 کروڑ معیشت کو نقصان، اور عوام باہر آئے گی. اب مودی کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پہ جنگوں کے حوالے سے بھی پوچھوں گا کہ جی یہ جو جنگیں رکی ہیں کیا یہ دوبارہ چل سکتی ہیں؟ جولائی ختم ہونے والا ہے، کیا اگست میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جی یہ جنگیں دوبارہ شروع ہوں؟ اور کس سائڈ، کون سی سائڈ خطرے میں ہے، اور کہاں پر قدرتی آفات آ سکتی ہیں؟ انڈیا میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ جی ہوائی حادثات، اب ایک اور جہاز بھی گر گیا. اس حوالے سے بھی پوچھوں گا کہ جی اب انڈیا کے لیے اور کتنی مصیبتیں ہیں، اور پوری دنیا میں کہاں کہاں جنگیں یا مصیبتیں آنے والی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہی بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جناب وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر. سر پیشن گوئی اتنی کریکٹ بیٹھی ہے، ایسی زبردست قسم کی کہ میں تو کہتا ہوں کیا بات ہے، زبردست ہو گیا. وہی کچھ ہوا جو آپ نے بتایا تھا کہ جی انڈیا میں عوام نکلی اور بے تحاشا نکلی. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کروڑوں کی تعداد میں عوام نکلے گی اور ایک ہی آواز ہوگی مودی کے خلاف کہ جی انڈیا بند. یہ جنگوں کی وجہ سے ہے یا مودی کی وجہ سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں اصل تو کام سارا ہمارے قادر مطلق اللہ رب العزت کے پاس ہے. کبھی کوئی چیز ہم کہہ دیتے ہیں، وہ کہلوا دیتے تو ٹھیک ہو جاتی ہے، جب وہ نہیں چاہتا تو نہیں ٹھیک ہوتی. اپنا تو کریڈٹ ہے کوئی اس کے اندر، جو ریڈنگ اس ٹائم پہ بنی سمجھ آئی. اچھا ابھی بھی نا وہی چیز آ رہی ہے. وہ نریندر مودی جو ہے نا، وہ مودی اپنے لوگوں کے لیے بن گیا، بلکہ درندر موزی ہو گیا. درندر موزی. تو اب یہ دیکھیں کیا ضرورت تھی پاکستان کو چھیڑنے کی؟ ٹھیک ہے، امریکہ نے شہ دی کر ٹھیک ہے میں تیرے پیچھے کھلوتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، جس طرح اسرائیل کو کہا کرو میں ہوں پیچھے. جب ٹائم آیا تو اسرائیل کی بھی نکاتی کرا دی. ٹھیک ہے، ذلیل ہو گیا اسرائیل، اور خود بھرم ٹوٹ گیا، خود امن کا پیکر، ہاں امن کا پیکٹ بن گیا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ امن کی جو آشا تھی نا وہ بس ایسے ہی ہے. یہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ شرارت ضرور کریں گے. ذلیل و خوار ہو رہا ہے مودی. لوگ پتہ نہیں بددعاؤں سے اگلے لیول کی چیزیں اس کے لیے کر رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ چمچے چیلے مودی جی مطلب وہی کر رہے ہیں. اور یہ ہنسا کے نہیں اہنسا کے پیروکار ہیں. یہ جو مودی کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں نا، یہ دنیا میں امن نہیں دیکھنا چاہ رہے. بالکل. مگر دنیا جو ہے نا وہ ویسے بھی اب ایک معاملہ شروع ہو گیا ہے، اس طرف جانا ہی جانا ہے. کیونکہ جس طرح ہم بولتے ہیں نا، اللہ رب العزت کا جو توصیفی اسم ہے خالق، بالکل the creator، ہندو جانتے ہیں کہ برہما بولتے ہیں اس کو یہ لوگ تو. اور یہ خود کہتے ہیں، میں اپنا ہمارے عقائد اور ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ برہما جو ہے نا، برہما وہ 3 یگ لے لیتا ہے اس کو کائنات کو بنا کے.
پھر اس کو ڈسٹرائے کرنے تک جو ہے نا 3 یگ لیتا ہے. اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو بتائیے مجھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں, دنیا کہاں جا رہی ہے, اور دنیا کی سب سے بڑی پتہ نہیں یا دوسرے نمبر پہ ڈیموکریسی ہے انڈیا کی, وہ 40-50 کروڑ لوگ نکل آئے ہیں اس کے خلاف. ٹھیک ہے, ادھا انڈیا جڑا ہے نا وہ باہر آ گیا ہے. اور وہی بات ہے کہ یہ ٹکڑے کروائے گا. یہ تحریکیں تیزی ہوتی جائے گی ان تحریکوں کے اندر. کشمیر بھی دنیا کے نقشے پہ ایز اے انڈیپینڈنٹ ملک ابھرنے والا ہے. مطلب اٹ مے ٹیک اے ایئر اور ہاف, مگر یہ ہے کہ یہ ہے خالصتان, یہ بھی بنے گا. یہ جون سے آپ نے علاقے بتائے تھے نا, وہیں احتجاج ہوا. کیرلا ساؤتھ کی بات کی تھی نا ہم نے, تامل ناڈو, ہاں یہ سب بالکل یہ چیزیں ادھر ہی جا رہی ہیں. اس نے اللہ نے نا اس سے یہ کام لے لیا ہے کہ خود ہی جو ہے نا وہ اس کو کہا کہ چل بھائی اس کے دماغ میں کوئی فطور قدرت نے ڈالا ہے, اس نے جنگ کا پنگا لیا ہے. اچھا اب یہ نا دوبارہ کرے گا اس طرح کی حرکت. 18 جولائی سے 24 جولائی تک احتیاط کے دن ہے. کوئی خوف سنسنی نہیں پھیلاتا, مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے کہ جی میں خوف سنسنی پھیلاؤں اور آپ جو ہے نا وہ دیے گئے نمبر کے اوپر کانٹیکٹ کر کے میرے سے ذائچے بنوائیں. آپ نہ بنوائیں, ہاں میرے سے نہ بنوائیں آپ ذائچے, جس کو پسند کرتے ہیں اس سے بنوا لیں. جنگ آنے والی ہے, راشن اکٹھے کر لیں. ہاں میں کسی کو نہیں پن پوائنٹ کرتا, مگر میں آنیسٹلی جو چیز مجھے نظر آتی ہے, اللہ کی مرضی ہے کرے, اللہ رب العزت کی مرضی ہے نہ کرے. جو میری ریڈنگ ہے میرا کام وہ ریڈنگ آپ تک پہنچانا تو ہے نا. بالکل یہ چیز اب مودی انڈیا کی بربادی کا باعث بن رہا ہے, بن گیا ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ, نریندر مودی اور کچھ اور لوگ, اور وہ فلسطین نتن والا ٹھیک ہے نا, یہ لوگ دنیا. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں میں, ایران نے بننا ہے ایٹمی طاقت, وہ بن چکے ہیں, بس کچھ اعلان ان کا رہ گیا ہے, باقی وہ کر دیں گے اس سال میں, نومبر دسمبر میں. دوسرا یہ ہے کہ ایران جو ہے امریکہ کے الائز کو بھی ذہن میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. جو کو مسلمان ممالک بھی امریکہ کے الائز ہیں نا, ٹھیک ہے, ایران نے انہوں نے بھی سوال کرنا کا پائن ایک ہی کیتا ہے. وہ کس طرح کرتا ہے سوال, کس زبان میں کرتا ہے, وہ بھائی ایرانیوں کو ایران کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو باقی یہ ہے کہ یہ جنگیں جو ہے نا یہ پھیلیں گی دنیا میں, کیوس جو ہے نا وہ بڑھے گا. ایران کے اوپر پریشر آ سکتا ہے کہ جی تم ایٹمی اپنا وہ لانچ نہ کرو, اور وہ پریشر کس سائڈ سے آئے گا؟ ایران نے نہیں لینا کوئی پریشر, یہ میں بتا دوں آپ کو. پریشر ڈالنے والے ان کا تو اپنا برہم ٹوٹ گیا ہے, امریکہ ہی تھا نا. بالکل اوقات دیکھ لی امریکہ کی لوگوں نے. ٹھیک ہے, اچھا پھر وہ جو اسرائیل ہے, اسرائیل کی بھی وہ کہتے ہیں بہرحال پتہ چل گیا نا کہ کتنا دم ہے. کچھ نہیں ہے. گریٹر اسرائیل کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہو جائے گا اس طرح کا؟ دیکھیں گریٹر اور گریٹسٹ وہ اللہ ہے. بالکل, تو وہ میں نہیں سمجھتا یہ بات, مطلب ٹھیک ہے وہ کریں گے, اپنا کوششیں کر رہے ہیں. جیسے اللہ کے نبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, باتیں ویسے جا کے اینڈ پہ حکومت تو اسلام کی آنی ہے. وہ کر لو یار جو کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے بالکل کر لو. مگر یہ بات ہے کہ ایسی چیز جو ہے نا یہ پرماننٹ نہیں ہے. اگر یہ کر بھی لیتے ہیں, مثال کے طور پہ غزہ کے اوپر جو کر رہے ہیں, ہمیں تو جو بھی ہے ہم دیکھتے ہیں, مگر یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کا اپنا اینڈ جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے. اب دیکھیں کتنی بے شرمی کی بات ہوئی ہے بھٹی صاحب. ہم صرف نا اپنا چلیں ایسٹرالوجی کو بھی رکھ رہے ہیں, گپ شپ بھی ہوتی ہے. لوگ کئی دفعہ نا کمنٹ میں لکھ دیتے ہیں جی یہ تو گپ شپ ہے. بھائی ہاں گپ شپ ہے, ٹھیک ہے, ڈسکشن پہ بھی ہم نے آنا ہے نا, ہم نے پلانٹری پوزیشن کو ذہن میں رکھ کے ہی گپ شپ لگانی ہے. اب یہ دیکھیں کتنا ہوا بنایا ہوا تھا اسرائیل نے, پھر منتیں کر رہا تھا نتنیاہو اس کی, ٹرمپ کی, یار بہن آ جاؤ یار, اللہ دا واسطہ کی کر رہے ہیں, آؤ بچاؤ, مطلب لوگوں کو بتاؤ کہ تم ہمارے پیچھے ہو. بالکل, یہ ایسے وہی ہوا جو پاکستان اور انڈیا میں امریکہ کو بیچ میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, اچھا انڈیا صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ بھائی حویلی میں ہے باقر دی, تم کون ہے؟ ہم نے تو خود بند کیا, ہم تو دوبارہ آئیں گے اور یہ آئیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب اس نے اسرائیل نے کہا جی آ جاؤ, اس نے کہا میں نہیں آتا. خیر آیا اور گیا. ٹھیک ہے,
اور اس کے بعد 3 دن کے بعد نتنیاہو کو بھی برا بھلا کہہ رہا ہے، بالکل آپ کی زبان میں جو بولتے ہیں مندے، ہاں ہاں اور اسرائیل کو بھی مجھے پسند نہیں ہے اسرائیل کی بات، یہ ہاں اب کیا تو تم نے خود ہے. ابھی پھر آپ یہ دیکھیں یوکرین کو سپلائیز سے پھر شروع کر دی ہے. ہاں جی ویسے کہتا ہے جی کہ جنگ میں بند کرانے آیا تھا. بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑا، یہ نا میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ایک عجیب و غریب کام چل رہا ہے. وہ ایلون مسک نے جی اپنی پارٹی لانچ کر دی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم بھی ہے. وہ آپ دیکھیے گا، آپ کو سمجھ آئے گا کہ انہوں نے چکر کیا چلایا. ڈونلڈ ٹرمپ کو پتا ہے کہ اگر دیکھیں جی ڈیموکریٹس ہیں اور ریپبلکنز ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس وقت حکومت کس کی ہے؟ ڈیموکریٹ ٹھیک ہے، بالکل وہ کہتا ہے جی ریپبلکن کے ووٹ ٹوٹیں گے. ٹھیک ہے جی، اگر ایلون مسک آ جائے گا. ہاں ٹھیک ہے بھائی، ڈیموکریٹس کے کیوں نہیں ٹوٹیں گے؟ ٹوٹیں گے. وہ اب بھی ٹوٹیں گے وہ لوگ جو ڈائسپورا پاکستانی تھا، جو وہاں کے نیشنلز ہیں، انہوں نے ووٹ دیے تھے. اور عمران خان کے نام پہ کانگریس مین نے ہاں، لیٹرز لکھے تھے. بالکل aren't they going to react? They will react for sure. تو اس کو یہ پتا ہے کہ یار میری تو انہوں نے جو ہے نا وہ کر دینی ہے ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے اپنا بیک اپ پلان جو ہے وہ ایلون مسک کی شکل میں. میری بات ابھی سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کو، آنے والے ٹائم میں دیکھیے گا کہ کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. کیونکہ دیکھیں گریٹر اسرائیل کی آپ نے بات کی ہے، ایلون مسک نے ہی تو اس کو سپورٹ کیا تھا نا، ٹرمپ کو. بالکل کس لیے کیا تھا؟ اور فرنٹ فٹ پہ آ کے کیا تھا. بالکل گریٹر اسرائیل اس کے ذہن میں نہیں تھا؟ ہاں تھا نا. بالکل ہوگا بالکل پوری دنیا کو فنڈنگ ٹرمپ نے آگے بند کرا دی. اسرائیل کی جو فنڈنگ تھی وہ چلتی رہی. ٹھیک ہے، اور ایلون مسک اس وقت اس کی گورنمنٹ کا حصہ تھا. بالکل اب جب یہ پلان ایگزیکیوٹ انہوں نے کرنا تھا تو دے سارٹ آف پلانڈ اٹ. ٹھیک ہے، اس کے اندر بہت سارے ممالک کو انہوں نے کہا پین کچھ نہیں کرنا. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نیوز چل رہی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کی جب جنگ تھی اس میں نیوز چل رہی تھی، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، بٹ دا نیوز واز دیئر کہ انڈیا اپنا کہا گیا کہ تم کر لو، کچھ نہیں آگے سے آئے گا جواب. بٹ یہ ہوا کہ پھر پاکستان نے دھویا اس کو. ٹھیک ہے نا. بالکل اسی طریقے سے یہ ایکٹر ہے بہت بڑا. یہ اس کو سمجھ لیں کہ گریٹر اسرائیل یا جو بھی ان کے ایمز اینڈ ایمبیشنس ہیں ریلیٹڈ ٹو دا اپوزیشن آف دا مسلمس اور اسلام، وہ کیا ہیں ساری دنیا کو پتہ. ظاہر ہے دیکھیں مذاہب جو ہوتے ہیں نا بھٹی صاحب، ان کا ایک اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے. بالکل جتنے مذہب دنیا میں آئے ہیں سب نے امن کی ترغیب دی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل اب وہ کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا وہ اس کا معاملہ ہے. ایسے ہی. یہ ہے کہ یہ دھوکے، فراڈ اور چیٹنگ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں دنیا میں اس وقت بڑی آن ہے سین. انگلینڈ کا کیا کردار ہے کہ سٹلینڈ انگلینڈ کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انگلینڈ کا ٹائم جو ہے نا تھوڑا سا ٹف، تھوڑا سا زیادہ ٹف شروع ہو چکا ہوا ہے. اکانومی امریکہ کی بھی ڈسٹرب ہے، انگلینڈ کی بھی ڈسٹرب ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد رشیا نے اپنا ہدف بنایا ہوا ہے اس کو، انگلینڈ کو. اچھا ہاں، رشیا نے اپنا کام دکھانا ہی دکھانا، اور یہ بات چلی جائے گی آپ سمجھ لیں نومبر دسمبر کے بعد تھوڑا سا اور بڑھ جائے گا کام. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر تیز ہو جائے گا کام. ابھی انٹرنیشنل لیول پہ یہ ساری جنگیں چھڑ رہی ہیں، سارا کچھ یہ ہو رہا ہے. پاکستان کا کردار کہ پاکستان کس کی طرف جاتا ہے اور کیا ثالثی کا یا کچھ اس طرح کا، کچھ کس کی سائڈ پہ پاکستان وہ کردار دیکھتے ہیں؟ میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان گلوریفائی ہوگا انشاءاللہ. پاکستان کو اللہ رب العزت شان و شوکت عطا کرے گا انشاءاللہ العزیز. اور جو لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں نا انڈینز، وہ بڑے اپنے حساب سے بیچارے اپنا ساڑھ نکالتے ہیں. پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان اب کہہ رہے ہیں کس طرف جائے گا، اللہ کی مہربانی سے پاکستان ترقی کی طرف جائے گا. اچھا، ہاں، اس کو یہ آپ نے پہلے سے کافی ویڈیو میں کہا ہو کہ 2026 سٹارٹ ہوگا تو پاکستان کی ترقی سٹارٹ ہو جائے گی. نئی جو صبح آئے گی نا 1 جنوری 2026 کی، بہت سارے سینز چینج ہو چکے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پردہ سینی پہ. ٹھیک ہے. تو پھر پاکستان جو ہے وہ شروع کرے گا اور 27 میں جا کے تگڑا ہو جائے گا اکنامکلی. اور خاکم بدہن لوگ جو کہتے ہیں نا یہ ٹکڑے ہو جائے گا، بالکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاکستان میں.
قیادت کس کی ہوگی؟ وہ راج کرے گی خلق خدا، جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں۔ اگلی گل تانوں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اچھا تعالیٰ مملکت خدا داد ہے نا، بالکل اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا، بہترین کرے گا پاکستان کے لیے انشاءاللہ۔ سر، قدرتی آفات کا آپ نے کہا تھا کہ جی جنگوں کا، اس کا بارشیں، سیلاب اور آگ لگنے کے واقعات، اب اگست اور جولائی کا اینڈ، کچھ ایسی اور چیزیں ہیں؟ ابھی بھٹی صاحب یہ چلیں گی چیزیں اس سال کے اینڈ تک، جو ہے نا، پانیوں میں طوفان اور پانیوں میں جنگیں اور پانیوں کے مسئلے زیادہ جو ہے، پھر جہاں پہ یہ چیز شروع ہوگی وہاں یہ زیادہ ہو جائے گی، جہاں پہ قحط والا سلسلہ ہے خدا نخواستہ۔ آپ کو پتہ نا، جب پانی زیادہ اوور فلو ہو جاتا ہے تو وہ فصلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ بالکل ابھی چاول کی فصل جو ہے وہ خراب ہوئی ہے، اللہ معاف کرے، تو یہ پھر قحط کی طرف بھی چیزیں جاتی ہیں۔ یہ سال بڑا ٹف ہے دنیا کے لیے، دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ دوسرا، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے ان ممالک میں جہاں پہ پراپر ریزروائرز نہیں بنے ہوتے، پانی کو جمع کرنے کی چیزیں نہیں بنی ہوتی، وہاں پہ اللہ معاف کرے وبائیں پھوٹتی ہیں۔ بالکل تو بس یہ ہے ابھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہوائی حادثات ہیں، زلزلے ہیں، اللہ معاف کرے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، آپ دیکھیے کراچی میں ایک دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ، ایک ہفتے میں کتنی دفعہ زلزلہ آیا، ٹھیک ہے۔ بالکل اچھا، کوئی کہتا ہے جی ایران اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کر رہا تھا تو اس وجہ سے ہوا، یہ بھئی زلزلہ تو آیا نا، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ لاہور میں، بالکل پاکستان کی مختلف حصوں میں، بالکل اچھا اللہ کا شکر ہے انٹینسٹی زیادہ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ یہ چیزیں یہ چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بالکل اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ بالکل بہرحال یہ بات ہے کہ وہ جو ہے نا، آپ نے بات کی راشن اکٹھا کر لیں اور یہ کر لیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ پہ توکل بھی ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رزق کا جب وعدہ کیا ہے نا وہ دے گا۔ آپ ٹنوں کے حساب سے اکٹھا کر کے بیٹھ جائیں، جان ہی نہ رہے، پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ بالکل یہ بالکل چیز ٹھیک ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل صرف اللہ سے ڈریں۔ اور آیت الکرسی بطور مسلمان جو ہے ہر نماز کے بعد 7 دفعہ جو ہے نا وہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اپنے پیاروں کو تصور میں لا کے دم کریں، دنیا میں وہ جہاں جہاں پہ بھی ہیں، اللہ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ ویڈیو کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جی آپ کو ڈرانا ہے، ڈرانے والی بات نہیں ہے، یہ آگاہی ہوتی ہے، یا یہ ذائچہ جو بتاتا ہے اس حساب سے ہوتا ہے۔ ذائچے میں جو کچھ تھا وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیا، باقی آگے اللہ خیر کرے گی۔ کون جنگیں چاہتا ہے، کون مصیبتیں چاہتا ہے، کون آفات چاہتا ہے، اللہ ہر طرف امن رکھے۔ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ سر۔ اسلام پاکستان۔